بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، میں بھی خیریت سے ہوں۔ ہم کاشان بصیرت کے یوٹیوب چینل پر مل کر اوتھینٹک کتابوں کو مطالعہ کرتے ہیں، اور آج کل ہم جس کتاب کو مل کر پڑھ رہے ہیں اس کا نام ہے غریب مدینہ، حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام ولادت سے شہادت تک، جس کے مؤلف ہیں آیت اللہ باقر شریف القرشی۔ آئیے یہ جو ریڈنگ کا پارٹ ہے، یعنی پارٹ نمبر 12، اس میں ہم پیج 179 سے جس ہیڈنگ کا مطالعہ کرنے جا رہے ہیں وہ ہے فصاحت و بلاغت۔ اس کائنات میں کون سی انسانی فضیلت و کمال ہے کہ جس سے اتم صورت میں ہمارے دوسرے امام علیہ السلام متصف نہ ہوں۔ کرامت و بزرگی آپ علیہ السلام کے پیکر وجود کو بیت اللہ سمجھ کر طواف کرتی نظر آتی ہے۔ آپ علیہ السلام کی انہی کرامات و آیات میں سے ایک کرامت و آیت فصاحت و بلاغت ہے۔ امام علیہ السلام بلغ ترین مبلغ ہیں، بے لام یہ غین ترین مبلغ تھے۔ جب آپ علیہ السلام کے کلام کا مطالعہ کیا جاتا ہے تو اس میں فصاحت و بلاغت کی تمام شرائط واضح نظر آتی ہیں۔ آپ علیہ السلام کا کلام مختصر، جامع، مفہوم و معنی میں بے کراں سمندر، اعجاز و ابداع میں ایسا بے نظیر کہ زبان عرب کی فصاحت کے رازدان جب سنیں تو وہ آپ علیہ السلام کے حضور زانوے تلمذ طے کرنے پر مجبور ہو جائیں۔ تے لام میم زال جی طے کرنے پر مجبور ہو جائیں۔ ایسا کیوں نہ ہو؟ کیونکہ آپ علیہ السلام نے اس گھر میں نشو و نما پائی تھی جس کی فصاحت و فصل خطاب کا ڈنکا مشرق و مغرب اور ارض و سما میں بجتا ہے۔ آپ علیہ السلام کے نانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تاجدار نبوت افصح العرب، آپ علیہ السلام کے والد بزرگوار سید البلغاء اور امیر البیان علیہ السلام ہیں۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام فصاحت و بلاغت میں اپنے والد بزرگوار علیہ السلام کی نظیر تھے۔ آپ علیہ السلام نے فصاحت و بلاغت کی ایک بہت بڑی میراث چھوڑی۔ یہ تمام ورثہ معاشرتی آداب کے سنہری اصول ہیں جو ابدی سرمدی دعوت، ارشاد اور حکمت و دانش پر مشتمل ہے۔ ہر معنی اور مفہوم کو وہ لفظی جلال و جمال عطا کیا گیا ہے کہ آپ علیہ السلام کا کلام فصاحت و بلاغت کا معجزن سمندر نظر آتا ہے۔ ہم یہاں اس ملکوتی کلام کے کچھ شے پارے اپنے محترم قارئین کی نظر کرتے ہیں۔ سب سے پہلے لکھا ہے کلمات قصار۔ آئیے اس کے بارے میں جانتے ہیں۔ لکھا ہے باب مدینۃ العلم، عالم علم لدنی۔ حضرت امام علی بن ابی طالب علیہ السلام ایک محفل میں تشریف فرما تھے۔ آپ علیہ السلام کے شہزادے، امامت و ولایت کے دوسرے تاجدار حضرت امام حسن علیہ السلام بھی وہاں آپ علیہ السلام کے حضور حاضر تھے۔ امیر المومنین علیہ السلام نے اپنے فرزند پر انسانی فضائل اور اخلاق کے سوالات کیے۔ امام علیہ السلام نے والد بزرگوار کو آپ علیہ السلام کے سوالات کے جوابات بداہت، ندرت اور قدرت کے ساتھ دیے۔ امام علیہ السلام کے یہ تمام جوابات بلاغت اور اعجاز کی روشن آیات ہیں۔ ان آیات کی ہر آیت امام علیہ السلام کی امامت کی روشن اور بین دلیل ہے۔ امام علی علیہ السلام بیٹے زہد کی تعریف کریں۔ آئیے اب ہم یہ جو سوال جواب ہیں یہ مل کر پڑھتے ہیں۔ اس میں عربی بھی لکھی ہے اور ساتھ ساتھ اس کا ترجمہ بھی، ہم ترجمہ پڑھیں گے۔ سب سے پہلے لکھا ہے امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ بیٹے زہد کی تعریف کریں۔ اب ہم پڑھتے ہوئے یہ بھی میں بتا دوں پیج 80 پر ہیں، 81 پہ بھی، 82، 83، 84، 85، 86 اور 86 تک ہم یہ پڑھتے جائیں گے، تو اس لیے میں صفحہ نمبر الگ الگ شاید نہ بتا سکوں کیونکہ ایک تسلسل چل رہا ہوگا۔ تو پھر ہم دوبارہ سے باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ مولا امام علی علیہ السلام نے فرمایا بیٹے زہد کی تعریف کریں، تو امام حسن علیہ السلام نے فرمایا پرہیزگاری کی طرف رغبت اور دنیا سے بیزاری۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا حلم کیا ہے؟ تو امام حسن علیہ السلام نے فرمایا کہ غصے کا پی جانا اور نفس کو اپنا اسیر رکھنا۔ پھر امام علی علیہ السلام نے فرمایا استقامت و استحکام کیا ہے؟ تو امام حسن علیہ السلام نے فرمایا کہ برائی کا بھلائی سے دفاع و مدافعت۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا
عز و شرف کیا ہے؟ تو امام حسن علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے خانوادے کی تعلیم و تربیت اور ان کے معاملات کی کفالت۔ پھر امام علی علیہ السلام نے فرمایا جواں مردی اور دلیری کیا ہے؟ تو امام حسن علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمسائے کا دفاع، میدان حرب و ضرب میں پامردی، مشکلات و سختیوں کو برداشت کرنا۔ پھر امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ بزرگواری کیا ہے؟ تو امام حسن علیہ السلام نے عرض کی کہ تنگ دستی میں عطا اور جرم سے عفو درگزر۔ پھر مولا علی نے فرمایا کہ عقل کیا ہے؟ تو امام حسن علیہ السلام نے فرمایا دل میں سربستہ رازوں کی حفاظت۔ پھر امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ مروت اور جوان مردی کیا ہے؟ تو امام حسن علیہ السلام نے عرض کی یہ دین کی محافظ، عزت نفس، عجز و انکساری، ایفائے عہد، حقوق کی ادائیگی اور خلق خدا سے محبت۔ پھر مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ سخاوت اور کرامت کیا ہے؟ تو مولا امام حسن علیہ السلام نے عرض کی بے مانگے آغاز عطا، موقع و محل پر ضیافت خورد و نوش۔ پھر مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ پستی اور فرومائیگی کیا ہے؟ تو مولا حسن علیہ السلام نے فرمایا کہ معمولی چیز دیتے ہوئے بہت زیادہ غور و فکر۔ پھر مولا علی علیہ السلام نے پوچھا کہ لیمی، لام یہ حمزہ میم چھوٹی ہے، لیمی کیا ہے؟ تو امام حسن علیہ السلام نے فرمایا بخشش سے ہاتھ کو روکے رکھنا اور فحش گوئی اور بد زبانی۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا سماعت اور دریا دلی کیا ہے؟ تو امام حسن علیہ السلام نے فرمایا خوشحالی اور بدحالی میں برابر اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا۔ پھر مولا علی نے فرمایا کہ بخل کیا ہے؟ تو امام حسن علیہ السلام نے عرض کی کہ جو تمہارے ہاتھوں میں ہے اسے شرف، اور جو تو نے خرچ کیا ہے اسے تلف سمجھے، تے لام فے۔ پھر مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ اخوت و برادری کیا ہے؟ امام حسن علیہ السلام نے فرمایا تنگ دستی اور خوشحالی میں ایثار و وفاداری اور برادری، وفاداری اور برادری، بے رے الف دال رے چھوٹی ہے۔ اچھا، ساتھ میں پھر آگے لکھا ہے کہ امام علی علیہ السلام نے فرمایا بزدلی کیا ہے؟ تو امام حسن علیہ السلام نے فرمایا کہ دوست پر چڑھائی اور دشمن کے مقابلے میں فرار اور گریز۔ پھر مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ تونگری کیا ہے؟ تو امام حسن علیہ السلام نے عرض کی تقسیم خداوندی پر راضی، اگرچہ قلیل ہی کیوں نہ ہو۔ پھر مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ ناداری اور فقر کیا ہے؟ تو مولا حسن علیہ السلام نے فرمایا کہ خواہشات نفس کی حدت۔ پھر مولا علی علیہ السلام نے پوچھا کہ جود و سخا کیا ہے؟ تو مولا حسن علیہ السلام نے فرمایا حاصل مشقت کا انفاق، الف نون فے الف قاف۔ پھر مولا علی نے فرمایا کہ جود و کرم کیا ہے؟ تو مولا حسن علیہ السلام نے جواب دیا کہ تنگی اور خوشحالی میں کرم گستری، گاف سین تے رے چھوٹی ہے۔ اور پھر مولا علی علیہ السلام نے پوچھا کہ جرت اور بہادری کیا ہے؟ تو مولا حسن علیہ السلام نے عرض کیا کہ ہمسر سے مبارزہ، آرائی اور ثابت قدمی۔ پھر مولا علی علیہ السلام نے پوچھا قوت و عزت کیا ہے؟ تو مولا حسن علیہ السلام نے بتایا کہ میدان حرب و ضرب میں پیش قدمی اور بہادروں سے پنجہ آزمائی۔ پھر مولا علی علیہ السلام نے پوچھا کہ ذلت کیا ہے؟ تو مولا حسن علیہ السلام بولے کہ سچ بولنے سے گھبراہٹ۔ پھر مولا علی علیہ السلام نے پوچھا نادانی اور بے وقوفی کیا ہے؟ تو امام حسن علیہ السلام نے بتایا کہ تمہارے اپنے امیر و حاکم یا اس شخص کو کہ جو تمہیں نقصان پہنچا سکتا ہو مقابلے اور نبرد آزمائی کی دعوت دینا۔ اس کے بعد مولا علی علیہ السلام نے پوچھا کہ سرفرازی کیا ہے؟ امام حسن علیہ السلام نے فرمایا بھلائی سے پیوستگی اور برائی سے دوری۔ پھر امام علی علیہ السلام نے پوچھا کہ دوراندیشی اور احتیاط کیا ہوتی ہے؟ تو مولا حسن علیہ السلام نے عرض کی تحمل و برداشت، اہلکاروں کے ساتھ مہربانی، دوسروں کے ساتھ ریشم کی طرح نرمی اور فریب دہندہ لوگوں سے ہوشیاری۔ امام علی علیہ السلام نے سوال کیا کہ شرافت اور شرف کیا ہے؟ تو پھر مولا حسن علیہ السلام نے کہا کہ بھائیوں سے موافقت اور ہمسایوں کی نگہبانی۔ پھر مولا علی علیہ السلام نے پوچھا کہ محرومی کیا ہے؟ تو مولا حسن علیہ السلام نے کہا تمہارا اپنے حصے کو اس وقت ترک کرنا کہ جب اسے تیرے حضور پیش کیا گیا ہو۔ پھر مولا علی علیہ السلام نے سوال کیا کہ نادانی اور حماقت کیا ہے؟ تو مولا حسن علیہ السلام نے فرمایا پست لوگوں کی پیروی
اور گمراہوں کی صحبت اور ہم نشینی۔ پھر امام علی علیہ السلام گویا ہوئے کہ گونگا پن کیا ہے؟ تو امام حسن علیہ السلام نے عرض کی بات کرنے کے بجائے داڑھی سے کھیلتے رہنا اور بات کرتے وقت کھنکارتے رہنا۔ پھر مولا علی علیہ السلام نے پوچھا بہادری اور شجاعت کیا ہے؟ تو مولا حسن علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم سروں پر ہاتھ ہلکا رکھنا، طنز آمیز باتوں کو سن کر صبر کے گھونٹ پی جانا۔ پھر امام علی علیہ السلام نے پوچھا کہ تکلیف اور کلفت کیا ہے یا کلفت، کاف لام فیتے کیا ہے؟ تو مولا حسن علیہ السلام نے فرمایا کہ جس امر سے تیرا تعلق نہ ہو اس کے بارے میں اظہار رائے کرنا۔ پھر مولا علی علیہ السلام نے سوال کیا کہ صفاحت کیا ہے؟ سین فے الف ہے تے، صفاحت کیا ہے؟ تو مولا حسن علیہ السلام نے عرض کیا کہ کسی شخص کا اپنے مال کے بارے میں احمق ہونا اور اپنی عزت و ناموس کی پرواہ نہ کرنا۔ امام علی علیہ السلام نے پوچھا کمینہ پن کیا ہے؟ امام حسن علیہ السلام نے فرمایا کوئی فرد اپنی خواہشات کے لیے مال تو جمع کرے اور اس کی حفاظت بھی کرے اور اپنی گھر والی پر توجہ دینا چھوڑ دے، اسے دوسروں کے رحم و کرم پر چھوڑ دے۔ پھر لکھا ہے کہ حضرت امام حسن علیہ السلام کی اس حاضر جوابی سے انسان حیرت کے سمندر میں ڈوب جاتا ہے۔ آپ علیہ السلام پر جو ہی سوال ہوا آپ علیہ السلام نے فوراً بغیر کسی سوچ بچار کے جواب دیا۔ امام علیہ السلام کا ہر جواب فی البدی ہے، اس کی وجہ مواہب علمیہ سے ربط و علاقہ ہے۔ اپنا معصوم علیہ السلام کا علم وہبی اور لدنی ہوتا ہے۔ دوبارہ میں جملہ پڑھتی ہوں کہ امام معصوم علیہ السلام کا علم وہبی اور لدنی ہوتا ہے۔ اب آئیے اگلی ہیڈنگ ہے مکارم و اخلاق۔ لکھا ہے عربی میں اور اس کے بعد نیچے ترجمہ ہے، ہم پڑھتے ہیں ترجمہ انورٹڈ کاما میں کہ حضرت جابر رضی اللہ سے مروی ہے کہ میں نے حضرت امام حسن علیہ السلام سے سنا مکارم اخلاق 10 ہیں کہ جو درج ذیل ہیں۔ نمبر 1 صداقت، 2 جنگ کے وقت حملے کی شدت، 3 سائل کی ضرورت پوری کرنا، 4 حسن اخلاق، 5 احسان کا بدلہ احسان، 6 صلہ رحمی، 7 پڑوسی کی حفاظت کرنا، 8 حقدار کی حق شناسی، 9 مہمان نوازی اور 10واں اور آخری ہے کہ ان کی اصل شرم و حیا اور غیرت ہے۔ اب یہاں پر حوالہ ہے تاریخ یعقوبی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 201۔ ہم آگے ہیں اب کتاب کے 187 پیج پر اور اب یہاں پر ہیڈنگ ہے امام علیہ السلام اور حاکم شام۔ ایک دن حاکم شام نے کہا کہ اے ابو محمد آج تک مجھے کسی نے ان 3 باتوں کے معنی نہیں بتائے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا وہ کون سی 3 باتیں ہیں؟ حاکم شام نے کہا وہ 3 باتیں یہ ہیں، نمبر 1 مروت، نمبر 2 کرم اور نمبر 3 بہادری۔ امام علیہ السلام نے فرمایا مروت کا معنی ہے کہ انسان کا اپنے مذہب کی اصلاح کرنا، اپنے مال کی دیکھ بھال کرنا اور نگرانی کرنا اور اسے برمحل خرچ کرنا، سلام زیادہ کرنا، لوگوں میں محبوبیت حاصل کرنا۔ کرم کی تعریف یہ ہے کہ مانگنے سے پہلے دینا، احسان و بھلائی کرنا، برمحل کھلانا اور پلانا۔ بہادری اور شجاعت کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ یہ ہمسائے کی حفاظت اور حمایت کرنا، مکمل وقت میں اس کی معاونت اور مدد کرنا، مصائب و مشکلات میں صابر اور شاکر رہنا۔ اور یہاں پر حوالہ ہے کتاب تاریخ یعقوبی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 202۔ آگے چلتے ہیں، اب ہیڈنگ ہے اچھا آدمی اور برا آدمی۔ ایک شخص حضرت امام حسن علیہ السلام کی بارگاہ امامت میں آیا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، فرزند رسول علیہ السلام، سب سے بہترین شخص کون ہے؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ کہ جس نے لوگوں کے حالات و معاملات کو اپنی زندگی کا حصہ سمجھا۔ اس نے پھر سوال کیا کہ بدترین آدمی کون ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا وہ کہ جس نے اپنی زندگی میں اپنے نفس کا ہی طواف کیا۔ اور یہاں پر ہے حوالہ جو کہ ہم نے نوٹ کرنا ہے، وہ ہے نور الابصار صفحہ نمبر 110۔ اور اب اگلی ہیڈنگ ہے اخلاقی جرائم، اور اس کو پڑھتے ہوئے ہم آگے ہیں پیج نمبر 188 پر اور یہاں پہ عربی کا ترجمہ ہم پڑھ رہے ہیں۔ لکھا ہے انورٹڈ کاما میں کہ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ ہلاکت کے اسباب 3 ہیں، نمبر 1 غرور و تکبر، نمبر 2
حرص و حوث اور نمبر 3 ہے حسد۔ اب نمبر 1 کے بارے میں لکھا ہے کہ کبر و غرور سے دین برباد ہو جاتا ہے، ابلیس اپنے غرور کی وجہ سے لعنتی قرار پایا۔ نمبر 2 حرص و حوث، نفس انسانی کا دشمن ہے حرص، اور حضرت آدم علیہ السلام حرص کی وجہ سے جنت سے نکالے گئے تھے۔ اور تیسرا ہے نمبر پوائنٹ کے حسد، لکھا ہے برائی پر اکساتا ہے حسد، اور قابیل نے حابیل علیہ السلام کو حسد کی بنا پر ہی قتل کیا تھا۔ اور یہاں پر حوالہ ہے بہار الانوار جلد نمبر 75 صفحہ نمبر 111۔ جی ہاں، یہ وہ رذائل ہیں کہ جن کی امام علیہ السلام نے نشاندہی کی ہے کہ ان سے بچ کر رہیں۔ جہاں امام علیہ السلام نے ان کی نشاندہی کی، وہاں آپ علیہ السلام نے اپنے اس دعوے کو دلائل سے ثابت کیا، کیونکہ یہ جرائم کی جڑ ہے اور رذائل کی بنیاد ہیں۔ آئیے اب اگلی ہیڈنگ کی جانب چلتے ہیں، ترغیب علم۔ صاحب علم لدنی امام علیہ السلام نے اپنی اولاد کو علم کے حصول کی ترغیب دیتے ہوئے فرمایا تھا، انورٹڈ کاما، علم حاصل کرو، اگر آج قوم میں تمہاری حیثیت نہیں ہے تو کل قوم کی سیادت تمہارے پاس ہوگی۔ اگر تم میں سے کسی کا حافظہ تیز نہیں ہے تو پھر وہ دانش و حکمت کی باتوں کو اپنے پاس لکھ لے۔ اور یہاں پر حوالہ ہے الفصول المہمہ ابن صباح اور صفحہ نمبر 142۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ جتنا علم تمہارے پاس ہے وہی دوسروں کو سکھلاؤ، اور جو علم دوسروں کے پاس ہے وہ ان سے حاصل کرو، اس سے تمہارے علم میں استحکام پیدا ہوگا اور تم وہ علم حاصل کر لو گے کہ جو تمہارے پاس نہیں تھا۔ اور یہاں پر حوالہ نوٹ کرنا ہے الاثنا عشریہ صفحہ نمبر 37۔ اور ہم آ گئے ہیں کتاب کے پیج 189 پر۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہے نصف علم۔ اس کے بارے میں لکھا ہے کہ حسن سوال نصف علم ہے، اور اس کا حوالہ ہے ایان الشیعہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 577۔ پھر اس کے بعد اگلی ہیڈنگ ہے عقل کی فضیلت۔ ترجمہ پڑھتے ہیں انورٹڈ کاما، کہ جس میں عقل نہیں وہ بے ادب ہے، جو عزم بالجزم نہیں رکھتا اس میں جمع مردی اور پامردی نہیں، جس کا دین نہیں وہ باحیا نہیں۔ عقل کی بنیاد حسن معاشرت ہے، دونوں جہان کی سعادت کا حصول عقل و دانش ہے۔ جس میں عقل نہیں اس کی یہ دنیا ہے اور نہ وہ دنیا، اس کی نہ یہ دنیا ہے اور نہ وہ دنیا۔ اور یہاں پر حوالہ ہے ایان الشیعہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 577۔ پھر اگلی ہیڈنگ ہے قرآن کریم کی فضیلت۔ حضرت امام حسن علیہ السلام نے فرمایا، قرآن میں نور کے چراغ ہیں، اس سے سینوں کے لیے شفا ہے۔ جب قرآن کریم میں تدبر و تفکر کیا جائے تو قلب بصیر کو اس طرح زندگی ملتی ہے جیسے تاریکی میں چلنے والے کو روشنی مل جائے۔ اور یہاں پر حوالہ ہے کشف الغمہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 572، اور بہار الانوار جلد نمبر 78 صفحہ نمبر 112۔ اور اب ہم آ گئے ہیں کتاب کے پیج نمبر 190 پر، اور یہاں پر ہیڈنگ ہے دعا۔ حضرت امام حسن علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہے کہ جب اللہ رب العزت نے کسی پر دعا کا دروازہ کھولا ہو اور اس پر اجابت دعا کا دروازہ بند کر دیا ہو، اس ذات نے کسی شخص پر عمل کرنے کا دروازہ کھولا ہو اور اس پر قبولیت کا دروازہ بند کیا ہو۔ اللہ سبحانہ نے کسی بندے پر شکر کا باب کھولا ہو اور اس پر نعمات کے اضافے کا دروازہ بند کر دیا ہو۔ اور یہ ہے حوالہ ایان الشیعہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 577۔ اب نیکسٹ ہیڈنگ ہے حکومت و سیاست۔ ایک شخص نے حضرت امام حسن علیہ السلام سے پوچھا کہ حکومت و سیاست کے بارے میں کچھ سوال کیا، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ حکمران پر واجب ہے کہ وہ اللہ رب العزت زندہ اور مردہ لوگوں کے حقوق کو ادا کرے۔ جہاں تک حقوق اللہ کی بات ہے، اور وہ یہ ہیں کہ اس نے جن عوامر کے کرنے کا حکم دیا ہے انہیں کرے، اور جن سے روکا گیا ہے ان سے رک جائے۔ اور جہاں تک اموات کے حقوق کی بات ہے وہ یہ ہے کہ انہیں خیر سے یاد کیا جائے، ان کی خطاؤں پر پردہ ڈالا جائے، اور ان کا پروردگار ہی ان سے محاسبہ کرے گا۔ اب اگلی ہیڈنگ آ گئی ہے کہ جب حاکم شام نے ایک مسئلہ پوچھا۔
ایک دن حاکم شام نے مولائے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام سے پوچھا، بطور حکمران ہمارے واجبات کیا ہیں؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، وہی ہیں جن کی تشریح حضرت سلیمان نبی علیہ السلام نے کی تھی۔ حاکم شام نے عرض کیا، حضرت سلیمان علیہ السلام کا کیا فرمان ہے؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے ایک صحابی سے فرمایا تھا کہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ ملک کے حکمران کے واجبات کیا ہیں؟ تو لکھا ہے کہ ہاں، جب کوئی حکمران حسب ذیل باتوں کا خیال رکھے گا تو پھر ملک کا نظام خیر خوبی سے چلے گا، امن و آشتی کا دور دورہ ہوگا اور عوام خوشحال اور مملکت ترقی کرے گی۔ ہم آگئے پیج 191 پہ۔ جب خلوت اور جلوت میں حکمران کے دل میں خوف خدا ہو، رضا اور غضب میں عدل و انصاف سے وابستگی، فقر و غنا میں میانہ روی، غصبی مال سے پرہیز، اسراف اور فضول خرچی سے پہلو تہی۔ اور یہ یہاں پر حوالہ ہے تاریخ یعقوبی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 202۔ پھر لکھا ہے کہ جی ہاں، یہ ہیں سیاست الہیہ کے اصول کہ جن کی تشریح و توضیح فرزند رسول علیہ السلام حضرت امام حسن علیہ السلام نے کی۔ اگر حکمران ان اصولوں کے مطابق حکمرانی کریں تو وہ کرۂ ارض پر جنت بن جائے۔ امام علیہ السلام نے یہ سنہری اور ملکوتی اصول اس آدمی کو بتائے تھے کہ جو آپ علیہ السلام کا دشمن تھا، لیکن آپ علیہ السلام کے سامنے عوامی اور انسانی مسالے تھے تاکہ موجودہ حکمران ان اصولوں پر عمل کر کے عوام کو سکھی رکھے اور خود اسے حق و حقیقت کا علم ہو۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہے میرا ایک دوست۔ لکھا ہے کہ وہ میری نظر میں اس لیے باوقار تھا کہ دنیا اس کی نظروں میں پست و حقیر تھی، جہالت اس سے دور تھی، اور وہ جب بھی ہاتھ بڑھاتا تھا تو کسی قابل اعتماد شخص کی جانب بڑھاتا تھا اور اس کا یہ عمل کسی مفاد عامہ کے تحت ہوتا تھا۔ وہ زندگی کے روزمرہ واقعات کی جانب بڑھتا تھا اور اس کا یہ عمل کسی مفاد عامہ کے تحت ہوتا تھا۔ وہ زندگی کے روزمرہ واقعات کی شکایت کرتا تھا، غصے میں آتا اور نہ ہی پریشان ہوتا۔ اکثر اوقات تو وہ خاموش رہا کرتا تھا اور جب بولتا تھا تو تمام بولنے والوں پر غالب آ جاتا۔ وہ کمزور تو تھا اور لوگ بھی اسے کمزور سمجھتے تھے، لیکن میدان جہاد میں شیر ہیشہ شجاعت تھا۔ یہ شیر بے یہ سے ہے یا ہے یہ شجاعت تھا۔ اچھا، پھر لکھا ہے آگے کہ جب وہ علماء کی علمی محافل میں ہوتا تو بولنے کے مقابلے میں وہ سننے کا زیادہ خواہش مند ہوتا تھا۔ اگر بولنے میں کبھی اس پر غلبہ حاصل کر بھی لیا جائے تو وہ سکوت و خاموشی میں غلبہ حاصل نہیں کیا جا سکتا تھا۔ وہ کوئی ایسی بات نہیں کہتا تھا کہ جو وہ نہ کر سکتا ہو، اور وہ کوئی ایسا کام نہیں کرتا تھا جس کے بارے میں وہ کہہ نہ چکا ہو، اور اگر دو چیزیں اس کے سامنے ہوتیں اور وہ نہ جانتا کہ ان دونوں میں سے اس کے پروردگار کی مرضی سے کون سی نزدیک ترین ہے، تو وہ جو چیز اپنے نفس کی خواہش سے زیادہ نزدیک پاتا اس کی مخالفت کرتا، اور ایسا کام کہ جس میں کسی کو معذرت کرنا پڑتی اس کے لیے وہ کسی کو برا بھلا کہتا اور نہ سرزنش کرتا۔ اور یہاں پر حوالہ ہے تحفہ العقول صفحہ نمبر 233۔ ہم آ گئے ہیں پیج نمبر 192 پر۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہے مجالست کے آداب۔ ایک آدمی نے حضرت امام حسن علیہ السلام سے اجازت مانگی کہ وہ آپ علیہ السلام کے حضور بیٹھنا چاہتا ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، پہلے میری بات سن لو کہ تم جب میرے پاس بیٹھو گے تو تم میری مدح کرو گے۔ میں اپنے نفس کو تجھ سے زیادہ جانتا ہوں۔ اگر تو میری تکذیب کرے تو جھٹلائے جانے والے کی کوئی رائے نہیں ہے، تو میرے پاس کسی کی غیبت کرے گا۔ تو اس آدمی نے کہا کہ مجھے واپس جانے کی اجازت دے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، جیسا تمہارا جی چاہے۔ اور یہ ہے حوالہ تحفۃ العقول صفحہ نمبر 236 کا۔ پھر اس کے بعد لکھا ہے سبط اکبر۔ حضرت امام حسن علیہ السلام نے ایک دفعہ اپنے ایک فرزند کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، اے میرے فرزند، جب تک کسی شخص کے حالات و واقعات کی جانچ پڑتال نہ کر لو اسے اپنا بھائی نہ بنانا۔ تمہارا قریبی اور بھائی وہ ہے کہ جو مودت کے لحاظ سے تمہارے قریب ہو، اگرچہ وہ خاندانی لحاظ سے تم سے دور ہو، اور تمہارے لیے وہ بعید ہے جو محبت کے لحاظ سے دور ہو، اگرچہ خاندان کے لحاظ سے تمہارا قریبی ہو۔ اور یہاں پر حوالہ ہے تحفۃ العقول صفحہ نمبر 233۔
پھر آگے چلتے ہیں، ہیڈنگ ہے سخاوت اور احسان۔ ایک دن حضرت امام حسن علیہ السلام بیت اللہ کے طواف میں مصروف تھے کہ ایک شخص نے آپ علیہ السلام سے جواد کا معنی پوچھا، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کے دو پہلو ہیں۔ اگر تم نے مخلوق کی سخاوت کے بارے میں پوچھا ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ جواد وہ ہے کہ اس پر جو فرائض عائد ہوتے ہیں وہ ان کی ادائیگی کرتا ہے۔ بندوں میں سے بخیل وہ ہے جو فرائض کا تارک ہو۔ اگر تمہاری مراد خالق ہے کہ وہ کس طرح جواد ہے، وہ عطا کرے یا روک دے، دونوں صورتوں میں جواد ہے، کیونکہ جسے وہ عطا کر رہا ہے وہ اس کا مالک نہیں ہے، اور جسے وہ نہیں دے رہا وہ بھی اس مال کا مالک نہیں ہے، کیونکہ ہر حال میں وہ مالک خالق کائنات ہے۔ حوالہ ہے تحفہ العقول صفحہ نمبر 636، اور ہم پیج نمبر 193 پر آ گئے ہیں۔ امام علیہ السلام نے ایک مقام پر فرمایا، انورٹڈ کاما، نیکی یہ ہے کہ جس سے پہلے ریاکاری اور ٹال مٹول نہ ہو اور بعد میں احسان جتلانا نہ ہو۔ بے مانگے عطا سب سے بڑی سخاوت اور یہ بابرکت عمل ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ اور یہ ہے حوالہ ایان الشیعہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 577۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہے بخل۔ فرزند رسول امام حسن علیہ السلام نے فرمایا کہ بخل تمام برائیوں اور عیوب کا مرکز ہے، یہ دلوں سے محبت کا خاتمہ کر دیتا ہے، انورٹڈ کاما یہاں پر کلوز ہو گیا۔ اور حوالہ ہے الروائے المختار من خطب الامام الحسن صفحہ نمبر 112 یعنی 112۔ ایک دفعہ آپ علیہ السلام سے بخل کے بارے میں پوچھا گیا کہ بخل کیا ہے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کوئی شخص خرچ ہونے والی چیز کو تلف اور ضائع سمجھے اور اس نے جسے بچا کر رکھا ہے اسے شرف سمجھے تو یہ شخص بخیل ہے۔ حوالہ ہے نہایت الادب فی فنون الادب جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 398۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہے تواضع۔ حضرت امام حسن علیہ السلام نے فرمایا، انورٹڈ کاما، وہ شخص جو تمام لوگوں میں سے سب سے زیادہ اپنے برادران نے ایمانی کے حقوق کی پاسبانی کرے اور ان کی ادائیگی میں اپنے نفس پر سختی کرے، یہ آدمی بارگاہ خداوندی میں عظیم مرتبہ رکھتا ہے۔ جس نے اس دنیا میں اپنے برادران ایمانی کے حضور عجز و انکسار اختیار کیا، اس کا مقام اللہ رب العزت کے صدیق بندوں میں سے ہے، اور وہ حضرت علی علیہ السلام کے شیعوں کے ساتھ مبعوث ہوگا۔ اور یہاں پر حوالہ ہے مجموعہ درام اور صفحہ نمبر 312۔ پھر ہم اس وقت پیج 194 پر ہیں۔ توکل علی اللہ، یہ ہیڈنگ ہے یہاں پر۔ ایک شخص نے حضرت امام حسن علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں عرض کیا کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ کیا کہا کرتے تھے کہ مجھے تونگری سے فقر و افلاس زیادہ پسند ہے اور صحت و تندرستی سے بیماری زیادہ پسند ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ رب العزت حضرت ابو ذر پر رحم کرے، اگر مجھ سے یہ بات پوچھی جائے تو میں کہوں گا کہ جس شخص نے اللہ رب العزت کے حسن اختیار پر توکل کیا تو پھر وہ یہ خیال نہ کرے کہ اللہ رب العزت اسے بدحالی میں چھوڑ دے گا۔ اگر اس پر توکل ہے تو پھر اچھائی کی امید رکھی جائے اور اپنے کو اس کی مشیت پر چھوڑ دیا جائے۔ اور یہ ہے حوالہ مجموعہ ورام صفحہ نمبر 312۔ اب اگلی ہیڈنگ ہے جبر و تفویض، تے فے واو یہ زواد، جبر و تفویض کا مفہوم۔ لکھا ہے اہل بصرہ نے آپ علیہ السلام کی طرف خط لکھا کہ آپ جبر و تفویض کی تشریح کریں، تو امام علیہ السلام نے جواب میں لکھا کہ جس کا اللہ سبحانہ اس کی قضاء و قدر پر ایمان نہیں تو وہ کافر ہے، جس نے اپنے گناہ کی اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت دی وہ فاجر ہے۔ خداوند عالم کی ازراہ جبر و اکراہ اطاعت نہیں کی جاتی اور مغلوب ہو کر اس کی معصیت نہیں کی جاتی۔ اللہ نے جس قدر جسے اختیار دیا ہے وہ اب اس سے صادر ہونے والا فعل اس کا ہے اور وہ اس کا جواب دہ ہے۔ اگر بندے اس کی اطاعت کریں تو وہ ان کے اور ان کے افعال کے درمیان حائل نہیں ہوتا، اگر وہ اس کی اطاعت نہ کریں تو وہ انہیں مجبور نہیں کرتا، کیونکہ اگر مجبور کرتا تو پھر انہیں جزا نہ دیتا، اگر انہیں گناہوں پر مجبور کرتا تو پھر عذاب کا کیا معنی رہ جاتا ہے، اگر وہ انہیں محمل اور بیکار چھوڑتا تو وہ اپنی قدرت کے لحاظ سے عاجز ہوتا۔ اگر کوئی نافرمانی کرتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ مجبور ہے، لیکن مشیت پروردگار اس کے بندوں سے
غیب ہے، اس کے بندوں سے غیب ہے، غین یہ بے، اگر بندے اس کی اطاعت کریں تو یہ اس کی طرف سے ان پر احسان ہے، اگر وہ گناہ کریں تو ان پر اس کی حجت باقی ہے۔ اور یہاں پر یہ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا جو مولا نے جواب دیا، تشریح کی تھی، اور حوالہ ہے جیم میم ہے ریت جمہرت السائل العرب، اس کی ہجے تو کی ہے لیکن شاید میں صحیح نہ پڑھ رہی ہوں، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 25، اور یہ ہم پڑھ رہے تھے پیج نمبر 195 پر۔ اور اس کے بعد پھر ہم اب اگلی ہیڈنگ دیکھنے جا رہے ہیں جہاں پر لکھا ہے تقوی۔ حضرت امام حسن علیہ السلام نے انسان کو اس کی حقیقت کے بارے میں فرمایا، انورٹڈ کاما، یاد رکھیں اللہ رب العزت نے تمہیں فضول پیدا نہیں کیا اور نہ اس نے تمہیں بیکار چھوڑا ہے، اس نے تمہاری مدت معین کی ہے، اس نے تمہارے درمیان معاش تقسیم کی ہے تاکہ ہر عقل مند اپنی منزلت جان لے، اس نے جو کسی کا مقدر بنایا وہ اسے مل کر رہے گا، اور جو چیز کسی کے مقدر میں نہیں لکھی وہ ہرگز اسے نہیں ملے گی۔ یہ دنیاوی ساز و سامان تمہاری ضروریات کے لیے کافی ہیں، ان کی ذمہ داری خود اس نے لے رکھی ہے۔ اس نے تمہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اس نے تمہیں اپنے شکر کی ادائیگی کی ترغیب دی، اس نے تم پر اپنے ذکر کو واجب کیا۔ اللہ رب العزت نے تمہیں تقوی کی وصیت کی اور اس نے تقوی کو اپنی خوشنودی اور شکر گزاری کا ذریعہ قرار دیا۔ تقوی ہر توبہ و انابت کا باب ہے اور ہر دانش و حکمت کی بنیاد ہے، ہر عمل کا سرمایہ شرافت ہے۔ متقین میں سے جس نے فوز و فلاح پائی تقوی کے ذریعے ہی پائی۔ اب ہم پہنچ گئے پیج 196 پر، آگے چلتے ہیں۔ لکھا ہے ارشاد پروردگار ہے سورہ نبا آیت نمبر 31 کہ تقوی والوں کے لیے یقیناً کامیابی ہے۔ ایک اور مقام پر فرمایا سورہ زمر آیت نمبر 61 انورٹڈ کاما، اور اہل تقوی کو ان کی کامیابی کے سبب اللہ نجات دے گا، انہیں نہ کوئی تکلیف پہنچے گی اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے، انورٹڈ کاما کلوز۔ پھر لکھا ہے آگے کہ اے بندگان خدا تقوی اختیار کرو، یاد رکھو جس نے تقوی اختیار کیا اللہ تعالیٰ اسے آزمائشوں میں کامیابی عطا کرتا ہے، اسے رشد و ہدایت عطا کرتا ہے، اپنی حجت سے اسے کامیاب و کامران بناتا ہے، اس کے چہرے کو حسن و جمال عطا کرتا ہے، اسے اپنے دین کی رغبت دیتا ہے۔ اب سورہ نساء کی آیت نمبر 69 کا ترجمہ پڑھ لیتے ہیں، انورٹڈ کاما، کہ وہ انبیاء علیہ السلام، صدیقین، گواہوں، شہداء اور صالحین کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے انعام کیا ہے، اور وہ لوگ کیا اچھے ہی رفیق ہیں، انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ حوالہ ہے تحفہ العقول صفحہ نمبر 232۔ اور آئیے اب ہم آگے ہیں پیج نمبر 197 پہ، ہیڈنگ ہے واعظ و ارشاد۔ فرزند علی علیہ السلام و بطول سلام اللہ علیہ نے امت کو واعظ و نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، انورٹڈ کاما، اے فرزند آدم علیہ السلام، محارم خداوندی سے بچ کر رہو تاکہ تم عابد بن جاؤ، اللہ سبحانہ کی تقسیم پر راضی رہو تاکہ تم بے نیاز اور تونگر ہو جاؤ، اپنے ہمسائے پر احسان کرو تاکہ تم سر تسلیم خم کرنے والے ہو جاؤ، جس طرح تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہارے ساتھ رہیں تو تم بھی ان کے ساتھ اسی طرح رہو تاکہ تم انصاف پرور بن جاؤ۔ تمہارے سامنے کتنے لوگ تھے جو مال کثیر کے مالک تھے اور بڑے بڑے جتھے رکھتے تھے، عمارتیں مضبوط سے مضبوط بناتے تھے، لمبی آرزوؤں میں گرفتار تھے، ان کا جمع شدہ مال ضائع ہو گیا ہے، ان کے اعمال دھوکہ اور وہ قبروں میں جا سوئے ہیں۔ اے فرزند، تیری عمر کا زوال تیری پیدائش کے پہلے دن سے شروع ہو جاتا ہے، جو کچھ تیرے ہاتھ میں ہے اسے خرچ کر، مومن اس دنیا سے آخرت کا زاد راہ لیتا ہے اور کافر اس دنیا سے استفادہ کرتا ہے۔ اس کے بعد امام علیہ السلام نے یہ آیت پڑھی، سورہ بقرہ کی آیت 197، ترجمہ ہے انورٹڈ کاما، زاد راہ لے لیا کرو کہ بہترین زاد راہ تقوی ہے، انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ حوالہ ہے نور الابصار صفحہ نمبر 115۔ آگے چلتے ہیں، لکھا ہے فرزند رسول علیہ السلام نے فرمایا، اے بندگان خدا، اللہ رب العزت سے ڈرو، بہشت کی طلب
و تلاش اور دوزخ سے فرار کی جدوجہد کرتے رہو، اور ٹکڑے ٹکڑے کر دینے والی سزاؤں اور جلد ختم ہو جانے والی لذتوں سے پہلے ہی نیک کاموں میں جلدی کرو۔ یقیناً دنیا کی نعمتیں سرمدی ہیں، دنیا کے مصائب سے بچا جا سکتا ہے اور نہ اس کی برائیوں سے محفوظ و مامون رہا جا سکتا ہے۔ دنیا رنگ بدلتا دھوکہ ہے اور جھکا ہوا تکیہ ہے کہ جس کا سہارا لینا حماقت ہے، اور اللہ کے بندوں عبرت والی چیزوں سے عبرت حاصل کرو اور گزشتہ اقوام کے انجام سے عبرت حاصل کرو۔ نعمتوں کے ذریعے برائیوں سے رک جاؤ اور واعظ و نصاح سے استفادہ کرو۔ اللہ رب العزت بطور محافظ و معاون کافی ہے۔ اللہ کتاب اللہ حجت و دلیل لانے والی شے اور مخاصمت میم خ الف صاد میم تے میں غالب آنے والی شے کے طور پر کافی ہے۔ نیکوکاروں کی جزا کے لیے جنت اور بدکاروں کی سزا کے لیے دوزخ کافی ہے۔ اور یہ حوالہ ہم نے نوٹ کرنا ہے، یہ ہے تحفہ العقول صفحہ نمبر 236۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہے، ہم آ گئے پیج 198 پہ۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہے تعزیت میں نصیحت۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے ایک شخص کی موت پر اس کی تعزیت اس طرح کی انورٹڈ کاما: اگر اس عزیز کی موت کی مصیبت نے تجھے نصیحت دی ہے، پھر اس نصیحت سے تجھے اجر ملا ہے تو یہ تیرے حق میں بہتر ہے، ورنہ تیری اپنی ذاتی مصیبت تیرے لیے اس میت کی مصیبت سے کہیں بڑھ کر ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ حوالہ ہے مجموعہ ورائم درام دال رے الف میم صفحہ نمبر 411۔ پھر لکھا ہے، اگلی ہیڈنگ ہے موت سے خوف۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی بارگاہ امامت میں ایک شخص آیا اور اس نے عرض کیا، اے فرزند رسول علیہ السلام، مجھے موت سے خوف کیوں لگتا ہے؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا، تم اس لیے موت سے خوف زدہ ہو کہ تم نے اپنا مال و متاع پیچھے چھوڑ رکھا ہے، آگے نہیں بھیجا۔ اگر آگے بھیجتا تو اسے پا لینے کے لیے تم موت کی آرزو کرتے تاکہ دائمی عیش و نشاط حاصل ہو۔ اور یہ ہے حوالہ تاریخ یعقوبی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 202۔ پھر اس کے بعد ہے ہیڈنگ ہے عید کے دن امام علیہ السلام کا وعظ۔ لکھا ہے، عید کا دن تھا، لوگ عید منا رہے تھے، امام علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوا، وہ کھیل کود اور ہنسی مذاق میں مصروف تھے۔ امام علیہ السلام نے وہاں توقف کیا اور ان سے ارشاد فرمایا، انورٹڈ کاما ہم پیج 199 پہ آ گئے، کہ اللہ رب العزت نے رمضان المبارک کے مہینے کو اپنے بندوں کے لیے مقابلے اور مشق کا میدان قرار دیا ہے۔ اس میں وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری اور پسندیدگی و رضا کے حصول کی خاطر مقابلہ کرتے ہیں۔ نیکسٹ پیراگراف میں لکھا ہے کہ کچھ لوگ مقابلے میں آگے نکل گئے تو وہ کامیاب ہو گئے، اور جن لوگوں نے کوتاہی کی وہ ناکام رہے۔ بس عجیب، بہت ہی عجیب حال ہوگا اس ہنسنے کھیلنے والے شخص کا اس روز کہ جس روز نیکوکاروں کو جزا نصیب ہوگی، اور اللہ کی قسم اگر پردے ہٹا دیے جائیں تو یہ لوگ یقیناً دیکھ اور جان لیں گے کہ نیکوکار اپنی نیکیوں کی وجہ سے جنت کی عیش و نشاط والی زندگی بسر کرنے میں مصروف ہیں، اور بدکار اپنی بدکاری کے باعث دوزخ میں جل رہے ہیں۔ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ لکھا ہے، اس کے بعد امام علیہ السلام آگے بڑھ گئے۔ حوالہ ہے جامع السعادات جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 276 اور تحفہ العقول صفحہ نمبر 236 اور مجموعہ ورام صفحہ نمبر 54۔ پھر نیکسٹ ہیڈنگ ہے دعوت تفکر اور تدبر۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ کے بندو، میں تمہیں تقوی اور دائمی تفکر کی وصیت کرتا ہوں۔ فکر و تدبر ہر چیز کی اصل ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ پھر لکھا ہے، سبط اکبر علیہ السلام نے فرمایا، انورٹڈ کاما، جس نے معرفت پروردگار حاصل کی تو وہ اپنے پروردگار کی محبت میں فنا ہوا۔ جس نے دنیا کی حقیقت کو سمجھ لیا تو وہ دنیا سے الگ تھلگ رہنے لگا۔ مومن لہو و لعب سے دور، بہت دور رہتا ہے۔ جب وہ فکر کرتا ہے تو حقائق حیات کو پا کر محزون ہو جاتا ہے۔ انورٹڈ کاما ہو گیا کلوز۔ حوالہ ہے مجموعہ ورام یا درام، واو یا دال ہے اس میں، صفحہ نمبر 37 اور المحاسن والمساوی یا مسادی، وہی واو اور دال کا مسئلہ ہے، اور صفحہ نمبر 656۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہے یقین کا گھر۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، انورٹڈ کاما، لوگ غفلت میں ہیں، عمل کرنے میں مصروف ہیں، لیکن آئندہ کے حالات سے نادان ہیں۔ جب یہ دار آخرت میں پہنچیں گے تو منزل یقین پر آ جائیں گے، حقیقت ان کے سامنے ہوگی، لیکن اس وقت وہ کچھ بھی نہیں کر سکیں گے۔ حوالہ ہے الاثنا عشری
اشریہ صفحہ نمبر 37 اور پیج 200 پر ہمیں نیکسٹ ہیڈنگ ہے رزق کی مطلوبیت. فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انورٹڈ کاما رزق کی طلب و تلاش میں اس جنگ جو کی مانند جدوجہد نہ کرو کہ جو جنگ میں فتح حاصل کرنا چاہتا ہو، اور خدا بند تعالیٰ کے بنائے ہوئے نصیب مقدر پر اتنا بھی تکیہ نہ کرو کہ شکست تسلیم کرنے والے کی مانند کوشش و کاوش چھوڑ دو. رزق روزی کی تلاش میں جانا سنت اور طلب رزق میں اعتدال رکھنا عفت و پاک دامنی ہے. عفت و پاک دامنی رزق کو نہیں روکتی اور نہ حرص و لالچ رزق میں اضافہ و افزائش کا باعث ہے. رزق تو پروردگار کی طرف سے تقسیم ہو چکا ہے. رزق کی طلب و تلاش میں حرص گناہوں کی دلدل میں گر جانے کا سبب ہے. اور یہ ہے حوالہ تحفہ لقول صفحہ نمبر 333 اور 334. تو یہاں پر ہم پیج 200 پر آپ سے اجازت چاہیں گے. اس کے آگے مسجد میں جانے کے فوائد ہیں جو ہم انشاءاللہ اگلی ریکارڈنگ میں مل کے پڑھتے ہیں. خدا حافظ، فی امان اللہ.